بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ اس کو آپ کو پتہ ہے QC1 کہتے ہیں۔ سبق نمبر 16A میں آپ سب کو خوش آمدید جی۔ آپ لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب کورس کے بالکل ہم اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جی، سورۃ الکافرون پڑھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، سورہ کافرون پڑھیں گے۔ یہ شان نزول یہ ہے کہ سورہ جس وقت نازل ہوئی نا مکہ کے اندر، تو اس وقت کیا تھا، مشرکین نے دیکھا کہ اسلام بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا تھا کہ بالکل قریب تھا کہ مطلب کہ سارے کے سارے اس میں جا چکے تھے تقریباً۔ تو انہوں نے ان کا جو دین تھا وہ کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لی۔ جس کے اندر کیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی سرداری کی کہ آپ سردار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ جی آپ کو مال و دولت سے وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی بھی ان کو دی، لیکن تاکہ آپ کیا ہو جی، دعوت سے رکتے ہیں۔ جب آپ نے ان کی پیشکش کو ہر طرح سے ٹکرا دیا، بالکل انہوں نے کہا جی نہیں چاہیے، تو انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ 1 سال یعنی کہ ہم مشرکین اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ تو اس موقع پر جب یہ بات چیت انہوں نے کی تو یہ سورہ نازل، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ، یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک رکھ رکھو یا کچھ کسی قسم کا رکھ رکھو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نو کمپرومائز۔ اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں۔ اس موقع پہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ باقی اس کی انشاءاللہ فضیلت جب آگے چلیں گے، اس کو پڑھنا چاہیے، کہاں پہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کے نالج میں آج اضافہ ہوگا۔ یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگ اس کا سورہ کو پڑھ رہے ہوں گے، پہلے بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو کچھ اور چیزیں بھی ہم انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چیٹ باکس میں ذرا لکھیے گا جی ہم نے کیا کیا، گوگل کس کیا نہیں کیا۔ امید ہے کر رہے ہوں گے آپ، اگر نہیں کیے تو ساتھ ساتھ کر لیں، کیونکہ ہم بالکل قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ جی پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوالات لیں گے، تو ذرا کوئکلی آپ نا کیا کریں، ایکشن کیا کریں تاکہ یہ نا ہو جائے۔ جی الفلاح ہم نے بڑی پہلے پڑھا تھا، یہ الفلاح، تو اس وقت ہم نے کیا کہا تھا، اس کا میننگ کیا نہیں میں کہ بولنا نہ چاہے تھوڑا سا۔ ماشاءاللہ جی عبداللہ سلیمی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی الفلاح بھی بالکل جی، کامیابی، جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ الصمد ٹھیک ہو گیا جی، بے نیاز۔ ہاں جی، اب یہ تو آپ کو اس کی پہچان ہوگی نا، ایج ال، یہ ہم نے اس کا یاد رکھا ہوا ہے، ایج ال اور نی۔ جی سسٹر شاہدہ بیگم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نو سر سوری. اچھا چلیں جی۔ آج کے سبق میں میں نے بتایا کہ انشاءاللہ سورہ کافرون پڑھیں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، گرامر کے اندر فعل امر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا سیٹ جو ہے انصر، اذکر، اعبد، اخلق۔ ہاں جی، اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پہ آپ کو ایڈ کروں گا، سورہ کافرون جو ہے نا، اس کے اندر جتنی ہم نے تقریباً ضمیریں پڑھی ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ جتنے کا ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا ابدا کا ٹیبل پڑھا تھا، یعبدو ابدا سے مدارے کا، تو وہ اس کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر گرامر کی جو ہم سکھا رہے ہیں نا آپ کو، اور میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں۔ تو آج یہ سورہ کافرین کے اندر تقریباً ساری کے ساری کے اندر گرامر، یہ جو ہم نے پڑھی ہوئی نا ساری کے ساری اس کے اندر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی کہ ہم اس کو گرامر کے طور پہ لیتے ہیں، بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ نہیں، اس کو آپ قرآن پاک کے الفاظ کو لیں۔ آج یہ تھوڑے سے آپ کو اس میں انشاءاللہ کلیئرٹی بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب ہم سبق نمبر 16 اختتام کر لیں گے
آج کا سبق تو 194 الفاظ انشاءاللہ ہم سیکھ چکے ہیں، 232 ہم نے سیکھنے ہیں، اس میں سے 194 بالکل ٹارگٹ کے قریب۔ اور ہم نے کہا 41,000 ہم نے سیکھنے ہیں، تو آج کے جب یہ سبق ہم ختم کریں 38,532 بار قرآن پاک میں آنے والے الفاظ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ سورہ کافرون جی، اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں جی، عبد السمی صاحب کریں گے تلاوت؟ ہیں عبد السمی صاحب؟ جی کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہینڈ ریز کر سکتا ہے۔ جی سسٹر شہناز کیجیے گا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ جی۔ جی یہ کیا ہے جی؟ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کیا تھا جی؟ مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام تو بالکل پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ان کا دین کیا ہو رہا ہے جی؟ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے جو عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ کے اندر بالکل صاف صاف جواب دے دی کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، کمپرومائز نہیں۔ اپنی زندگی میں ہم نے اس کو لانا ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ سورہ فجر میں اور سورہ مغرب کی صورتوں کے اندر۔ باقی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ذرا چلیں پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ رات کو سوتے وقت سورہ، جب یہ سورہ مطلب آپ سوئیں تو اس کو اپنے اوپر پڑھنے سے کیا ہوگا؟ شرک سے بریک رکھ پاؤ گے۔ جی کیا ہے جی؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو پڑھا کریں۔ پہلی کے اندر سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص۔ اچھا کوئی اور بتا سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنا جو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کوئی اسپیشل کوئی ایسی نماز ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہے؟ اگر یہ آپ پڑھ لیں گے، ویسے آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نفل ہے، کوئی عبادت ہے، کچھ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے تو وہ انمیوٹ کر کے بتا دیں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں، تھوڑا سا کسی کو اگر کوئی آئیڈیا ہے۔ جی عبداللہ سلیم صاحب بشار۔ جی بردر۔ یہ فجر کی سنت جو ہوتی ہے نا دو، اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بردر، جزاک اللہ۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ دیکھیں فجر اور مغرب کے تو ہوگی ہے نا، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جس طرح کوئی نفل ہے، کوئی ایسا ہے اس کے اندر بھی فضیلت ہے؟ کوئی آئیڈیا اس بارے میں پوچھنا؟ ٹھیک ہے، جس طرح یہ دیکھیں نا فجر میں اور مغرب میں ہے کہ یہ پڑھا کرے دونوں صورتیں، تو اسی طرح کسی اور جگہ پہ بھی ہے؟ کوئی نو آئیڈیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر۔ جی سر، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں تو طواف کے بعد ہم جو ہے نا یہ دونوں صورتیں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ بھی مسنون ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر۔ طواف جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں، طواف کسی بھی صورت میں ہو، خالی آپ نے صلاۃ الحاجت کسی نے لکھا ہوا ہے، چلے کوئی بھی کسی قسم کا ہو، اگر آپ خالی طواف کر رہے ہیں، عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، جو بھی کریں، اس کے بعد مقام ابراہیم کی بیک سائڈ پہ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم میں، اس کے اندر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، آپ خالی بھی 7 چکر لگائیں گے طواف ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے نفل پڑھنے، لیکن اس کے اندر ایک خاص خیال رکھیے گا کہ نوافل کا ٹائم ہو. اگر آپ نے عصر کے بعد کیا تو پھر آپ نوافل جو ہے مغرب کے بعد جا کے پڑھیں گے، اس چیز کا بھی خیال کیجیے گا. اسی توسط سے مجھے یاد آ گیا کہ ریاض الجنہ کے اندر جو مدینہ کے اندر ہے، وہاں پہ 2 نفل پڑھنا بہت بڑی مطلب وہ فضیلت ہے. تو وہاں پہ بھی کوشش کیجئے. لوگ کیا کرتے ہیں، سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مکروہ بات ہوتے ہیں اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. فجر کے بعد جب فجر کے فرض پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نہ نکل آئے. عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو لوگ پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ذرا کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ ٹائم نہ ہو تب وہ آپ نہ پڑھے. بہرحال جزاک اللہ سسٹر، انہوں نے تھوڑا سا بتایا، اس کی بہت فضیلت ہے. جب بھی آپ طواف کریں گے 7 چکر پورے کریں گے، خالی طواف کر رہے ہیں، آپ کی نیت عمرے کی یا حج کی ویسے نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے 2 نوافل پڑھنے مقام ابراہیم کے بیک سائڈ پہ، تو وہاں پہ بھی یہ کوشش کیجیے کہ یہی سورہ کو پڑھیے. اور اپنی جو فجر اور مغرب ہے، بردر نے بھی کہا جی فجر کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس کو کوشش کیجیے اپنی عادت بنا لیجیے. لیکن ویسے تو ہم پڑھتے ہیں، کوشش کیجیے یہ دونوں سورہ پڑھنے کی. چلے جزاک اللہ جی، آگے بڑھتے ہیں ہم. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل کا ہم پڑھ چکے ہیں، کہہ دیجئے. یا ایھا، قل کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہتر انداز میں. یا ایھا جو ہے، یا جو ہے نا یہ حرف ندا اس کو بولتے ہیں. یہ کیا جی، اے کے میننگس اس کے دے گا. ایھا یہ بھی اے کے میننگس، یا ایھا یہ بھی اے کے میننگس میں. لیکن یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے یا ایھا مطلب یا قوم، ایھا یا ایھل کس کے لیے بولا گیا؟ کافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اسم ہے. کیوں اسم ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتا دیں. یا چل سر ال جو ال آیا نا اس کے ساتھ. اللہ آ گیا جی، اللہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ آ گیا تو ہم نے آنکھیں بند کر لینی اور کیا کرنا ہے، اس سے میں. تو پھر یہ کافرون یہ کس سے بنا؟ کافرون سے. جب کافرون واو نون آ جائے تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، یاد شروع میں ہم نے پڑھا تھا 2 پیش ہوں. اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں تو کیا بنے گا؟ کافرین. یہ کیا جی، جمع سالم اس کو بولتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ بھی جمع سالم ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کو ہم ٹوٹی پوٹی کہتے ہیں نا. جمع سالم وہ ہوتی ہے جس کا جو واحد ہے وہ جمع کے اندر ایس پورے کا پورا آیا ہوتا ہے. مثلا کافرون، یہ ضروری نہیں یہ آیا، دیکھیں کافر، یہ دیکھیں یہ آگے واؤنون لگا ہوا ہے اس کے، یہ دیکھیں کافر اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یا نہیں لگا ہوا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیے. کافر کون ہوتا ہے جی؟ انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا. اچھا، یہ جو ہے کافر، یہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہم فیل پڑھ رہے ہیں نا، فیل اس کے اندر بھی ایک یہ آتا ہوتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے، اس کی آپ کو پتہ چل جائے کس طریقے سے یہ کافر بنا ہوتا ہے جی. آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پہ جب غصہ ہوتے تھے، اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہیں. ہمیں بھی فوراً کیا چوکس ہونا چاہیے. جب کسی بہن بھائی کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی، باقی لوگ جو ہے نا چھپ جاتے تھے، تھوڑا سا وہ کرتے تھے. تو خیر آج کل تو نہیں اس طرح ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگ تھے تو تھوڑا سا ڈانٹ کسی کو پڑتی تھی، باقی لوگ کیا آگے پیچھے ہو جاتے تھے. ان کو ہوتا تھا یہ نہ ہو کہ جی ہمارے پہ بھی کوئی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے کافروں پہ. تو ہم نے کیا ہونا ہے؟ چوکس ہونا ہے. کافر لفظ اس کا جی، کافر جو انکار کرے، کفر کرے. کافر کے میں نے انکار کرنے والے ان کے جو بات اس تک پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ بھی لے اور پھر بھی انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر مسلم کو لیے یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا. یہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا آپ. یا ایھا الکافرون کافروں کے لیے کہا گیا، ویسے یا ایھا الناس لوگوں کو کہہ کر پکارا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کافروں پر ناراض ہے شرک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا جی چکنا ہونا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے.
کافر جو انکاری کو کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کرو. یعنی ہر مسلمان بھی کافر مگر دوسرے معنی میں. یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. تو یا کل یا ایھا الکافرون، اس کا ہم دیکھتے ہیں اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. یا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. پھر ہم نے کیا کرنا؟ اپنا احتساب کرنا. کسی دفعہ میں اپنی انا، اپنی خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا رہا یا فوری قبول نہیں کرتا. پلان بنائیے استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کو تربیت کرنے کا. ہر ٹائم کوشش کیجیے، ذکر کیجیے انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات، یہ دوسروں کو بتائیے کہ جس کے نقصانات بھی ہیں. جی تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. اللہ سکھائیے. کل کہہ دیجیے یا یوا اے الکافر کافرو. جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیجیے خاموشی کے ساتھ. اچھا یہ تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آیت ہے نا طاغوت کا کافر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں آیا ہوا نا. یہ 256 جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے اس کے اندر ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، بے شک ہدایت یعنی گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے. پھر جو شخص کیا کرے؟ شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے کیا جی مضبوط ہلکا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ تھوڑا سا میرے ابھی ذہن میں آیا، میں کہ چلے آپ کو اس کو بتا دوں. جی اب اسی کل یا ایھا الکافرون کے متعلق ہی سوال ہوں گے تو آپ نے ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہے. تو یہ کافرون کی تلاوت کیا جی کس سے متہم بری؟ جس طرح لکھا ہوا ہے ایک سے زائد جواب، یعنی کہ دو جواب بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوں گے. جی لکھ رہے ہیں جی لوگ ڈی، اور اس کے علاوہ بالکل برے خیالات. ٹھیک ہے جی بی اور ڈی ہے. جزاک اللہ جی. جی اے کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے؟ اے اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی یہ ہے. جزاک اللہ. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لفظ استعمال ہوا ہے. عام طور پر کیا ہوا ہے؟ یا قوم یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے مسلمانوں کے لیے نا، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے. یہاں پہ کافروں کے لیے یہ والا یوز ہوا ہوا ہے، باقی یہ والے ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، آگے ہم بڑھتے ہیں. کیا ہے جی؟ لا اعبد ما تعبدون. لا کا میننگس آپ کو پتا ہے؟ نہیں. اعبد میں عبادت کرتا ہوں. جب میں نے پڑھا تھا نا ایاک نعبد، عابد معبود، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. جی کوئی بتا سکتے ہیں یہ میں عبادت کرتا ہوں یہ فعل ہے کیا ہے؟ پہلے تو بتائیں یہ فعل ہے، اس سے میں کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو یہاں بتائیں چیٹ باکس سر میں. یہ فیل ہے. چلیں جزاک اللہ جی. ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع. ٹھیک ہو گیا. مضارع، مضارع میں سے یہ مضارع، یہ آ لگا ہوا ہے، یہ والا جو ہم سیکھا نہیں کرتے یہ والا اعبد، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، یہ وہ والا ہے. ٹھیک ہے جی. لا نہیں میں عبادت کرتا، ماں جو جس کی. یہ ہم نے سلائیڈ کافی دفعہ پہلے بھی دکھائی ہے، اس کو ذرا اگر اسکرین شاٹ لے کے تو کمپلیٹ ہوتی ہے ابھی یہ، تو اس کو رکھیں. ماں، ماں کے میننگز کیا ہیں جی؟ ماں کا میننگ ہوتا ہے اگر کسی بھی حرف کے ساتھ آئے تو نہیں. ماں جب فعل ماضی کے ساتھ آئے تم کیا کر رہے ہو تو شروع میں آتا ہے وٹ آر یو ڈوئنگ. ٹھیک ہے جی. اگر بعد میں درمیان میں آئے تو جو کا میننگز دے گا، کیا کا میننگز دے گا، ٹھیک ہے جی، نہیں کا میننگز دے گا اور جو کا میننگز دے گا. ہاں جی. ماں نہیں
جیسے دیکھیے اگزامپل آ گئی، ما دینو کو کیا ہے تمہارا دین، ما اگر درمیان میں آئے گا تو تب بھی وٹ کے میننگز ہی دے گا، من شر ما خلق، ٹھیک ہے. سوری سر، ما پچھلی سلائڈ کریں گے، میں اسکرین شاٹ لینے لگی تھی تو وہ ہٹ گئی. تو یہ بھی وہی ہے، چلیں لے لیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ما اس کے اندر اضافہ کر لیں، یہ ماضی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ماضی آئے گا اس میں بھی نہیں کے میننگز دے گا، یہ ٹھیک ہو گیا، اس کے نہیں کے میننگز دے گا ما. جی آگے آگے جی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. جی پھر یہ بتائیں گے کوئی کیا ہے، یہ فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ فعل فعل ہے، فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع، بالکل جی. تعبدون یہ والا جب اشارہ ہم کرتے ہیں نا، تم سب عبادت کرتے ہو، تم عبادت کرو گے، فعل مضارع. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا 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 ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں مضارع کے، یہ والا بھی مضارع ہے اور یہ بھی مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. تم عبادت کرتے ہو، جی یہ والا دیکھیں جی. ٹھیک ہے، فعلا سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ افعل اور یہ تفعلون. جب آپ پورا یہ ٹیبل یعبدو والا کر رہے ہیں، عبدا عبدو والا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ یعبدو، یعبدون، تعبدو، عابدو، یہ والا وہ عابدو ہے، اور یہ والا تعبدون، یہ والا تم سب عبادت کرتے ہو. جب میں بار بار کہہ رہا ہوتا تھا نا، ان کو آپ گرامر کے طور پہ نہ لیں، بلکہ کیا یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، تو اسی طرح انشاءاللہ یہ آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. اب اس کی دیکھتے ہیں. اس بات عبادت کے 3 معنی ہے: محبت، عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش، اطاعت و فرما برداری، غلامی. تینوں معنی صرف کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مثالت نہیں، یعنی اللہ کی ذات وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اس کو نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا ہے، وہ ایک اللہ سب کی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ وہی. اللہ کے کیوں کیا جو ہم نے اسی کو سجدہ کرنا. اللہ کے اختیارات کیا ہے؟ قانون کا دینے کا اختیار اسی کو ہے، یا طاقت بھی اللہ کے پاس ہے. ہر طرح کے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے. آج کے دور میں کیا جی، اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان تو پریشان ہے، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو. پورے ایمان یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کرتے کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. کیا جی، اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی: لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کے تم عبادت کرتے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جو یا جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم سب جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا. تو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انمیوٹ رہتے ہیں، اس کو شروع پڑھ لیجیے. جی اب ہم اگلی آیت مبارکہ میں پڑھتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، وا کا میننگ اور لا کا میننگ نہیں، نہ انتم. یہ ہم نے کیا تھا نا، یہ سامنے اس لیے ٹیبل آ گیا. واہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ وہ والا انتم ہے، انتم اور نہ تم. عابدون، یہ عابد، عابدون، یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ عابد کیسے بنا ہوا ہے. اسی فعل سے، اسی سے بنائیں گے، عبادہ سے، یعبدو، عبد. ٹھیک ہے جی. عابد کی جمع کیا جی؟ عابدون. عابدن یا عابدن ہوگا تو عابدین. تو یہ والا جو عابدون ہے، یہ والا عابدون ہے. یہاں پہ یہ کھڑا آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ والا یہ بن جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، یہ برا عربک لکھنے کا سٹائل ہے. ماں جو جس کی، عابد پھر وہی آ گیا، ماں جو کیا یا جو. ٹھیک ہے جی. جی یہ والا عابد، میں عبادت کرتا ہوں. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ ہو، اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں.
سارے کے سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ایک کیا کہتے ہیں اس طرح بھی ملاوٹ ہوگی تو اس کو کہہ دیا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جی ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. اچھا معافی کا مطلب کیا ہے اس میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے اس میں، بس فی کا مطلب جو ہے کوئی بھی حروف آئیں گے اس کے ساتھ ما ہی لگتا ہے نیگیٹو کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی ماں کے میننگس کیا ہیں جی؟ نہیں، جو، کیا، ہاں. بس 3 ہیں جی. جی اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو چلیں جزاک اللہ جی. اب آگے بڑھتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. وَلَا أَنَا، یہ انا بھی دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے. وا اور لا، نا، انا، میں، یہ والا. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹیبل بھی آپ کو دکھا دیے گا، بلکہ اس میں اگر کوئی ہینڈ ریز کرے تو اس کو ریوائز کر لے تو بہتر ہے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. یہ بہت زیادہ ٹیبل آ رہا ہے اس میں. جی سسٹر شاہدہ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. جزاک اللہ جی. ہوا ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل بہت زیادہ اس میں آ رہا ہے تو میں نے کہا چلے ایک دفعہ ریوائز ہو جائے تو اچھا ہی. ولا انا، اور میں نہ، اور نہ میں. عابد، پھر وہی عبادت کرنے والا، ماں جو، جس کی. ابد تم، ماضی کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. ابدا، ابدو، ابتا، ابتو، ابتم، یہ والا. تم عبادت کرتے ہیں. جی. شدت سے انکار کے تمام معبودوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی. نہ اب، لا عابد، اور نہ مستقبل میں. ولا انا عابد، اور نہ موجودہ یعنی کہ موجودہ معبودوں کی. ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی. ما عبدتم، سارے کے سارے اس کے اندر گرامر آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. کیا جی؟ شدت سے انکار، اب بھی نہیں، آنے والے بھی نہیں، جو موجودہ چاہ رہے اس میں بھی نہیں، نہ ماضی نہ مستقبل، کسی زمانے میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو علم، سکھائیے. جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اس کو تصور کے ساتھ پڑھ لیجئے. وا اور لا، نہ، انا میں. عبدتم، عبادت کرنے والا. ماں، جس کی. عبدتم، تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جی. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس تصور، احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے. تو اب چیٹ باکس میں ذرا لکھیے گا جی. عابدون، عابدون. جی ماشاءاللہ جی. تو لکھے جی. پھر آگے بڑھتے ہیں. عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والا نہیں، عبادت کرنے والے جمع. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. لکم دینکم ولی دین. ساری بات یہاں پہ لکم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. لکم، تمہارے لیے. لکم،
تمہارے لیے، اس لیے دینکم، دینہو، دینہم، دینکا، دینی، دینکم تمہارا دین، ولی یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، با اور لیا میرے لیے، دیکھیں لہو لہم لکا لی لکم نا دین یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ ورڈ ہے دینی، ورڈ کیا ہے یہ دینی، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، دیکھو دینہو، دینہم، دینکا، دینی میرا دین۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہ صرف مصالحت کی گنجائش کی پیشکش کا جواب دیا، کیا میں اس پر عمل کرنے والا اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب اس کے اندر دیکھیں جی، سورہ کافروں میں ٹی پی آئی کا سب سے زیادہ استعمال، فعل ماضی عبدتم، فعل مضارع اعبدو تعبدون، فاعل یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کافرون، عابد عابدون، ضمائر کیا جی، انا، انتم، لکم، لی، اس کے اندر سب سے زیادہ ٹی پی آئی کا الحمدللہ استعمال ہوا جی۔ چلیں جی اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا لکھتے جائے دینکم کیا میننگز ہے اس کا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں گرامر کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تمہارا دین، ماشاءاللہ۔ لکم دینکم ولی دین کا پیغام کیا ہے؟ اصل بات یہاں پہ ہے جی، اصل پیغام، میسج، بالکل جی سسٹر بالکل صحیح کا عبداللہ سلیمی، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ حاجیت ہے جی، محمد حسان، بالکل ٹھیک ہے جی، سی، عقیدے کے مقابلے میں کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ کافرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، وہ کہیں انہوں نے ایک سے زائد جواب کیا کہا جی، بتوں کی عبادت نہیں، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا، توحید کے مقابلے میں کوئی مثال گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارے ماضی مستقبل ہر بیچ میں آ گیا، سارے کے سارے جوابات ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو آپ نے کس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کے اندر بات آ رہی ہے وہ ذرا خود سن لیجیے۔ پڑھنے یا یاد کرنے کا ٹپ ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطاب شروع میں جب کسی کو بولنا ہوتا ہے نا، کل یا ایھا الکافرون، خطاب، آج کی بات، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کل کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، آخری بات، وہ جسے کہتے ہیں نا آخری، وہ لکم دینکم ولی دین، بات ہی ختم۔ تو اس کا خلاصہ کیا جی، سورہ کافرون کا خلاصہ کیا جی، دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت نہیں، نو کمپرومائز، بات ہی ختم، ہر طرح کا کمپرومائز گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں جی۔ سسٹر نصرت کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں جی سر، ویسے ہی میرا پہلے ریز تھا۔ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں جی، کوئی کسی کا کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ ہم انشاءاللہ گرامر پارٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں چلیں ٹھیک ہے جی، سوال پھر بعد میں کر لیجیے۔ قواعد گرامر، فعل امر و نہیں، انصر عبد، اذکر عبد اخلق، یہ ہم پتہ ہے آپ کو امر و نہیں کر رہے ہیں۔ گرامر ہم کس سے کرتے ہیں جی؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے جی۔ سسٹر شہناز باقی بھی ہینڈ ریز کیجیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں سنیے، دیکھیے، جی۔ سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ سسٹر ماں جو نا، ماں نہیں کے لیے یوز ہوگا، چیٹ باکس میں لکھا معافی کا مطلب کیا، نہیں کے لیے، کیا اس میں نہیں ہے گا، نہیں اس میں ہے۔ میں کوشش کروں گا بعد میں آپ کو سلائڈ دکھا دوں، وہ نفی نیگیٹو کے لیے ہے۔ جب اس میں شروع میں فی کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ حروف کے ساتھ نہیں آئے گا، ماضی کے ساتھ آئے گا تو نہیں کا میننگ دے گا شروع میں۔ جب کسی اس کے ساتھ آئے گا سمجھے صاحب، ماں دینو کا کیا ہے تمہارا دین، ماں اسمو کا تمہارا کیا نام ہے، تو وہاں پہ کیا کا میننگ دے رہا ہوگا۔
فعل کی 3 قسمیں جی. فعل ماضی جو ہو گیا, جو کام کمپلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, فعل ماضی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. فعل امر حکم دینا ہے ہم نے, گزارش کرنی ہے, ریکویسٹ کرنی ہے, آرڈر کرنا ہے, اس کے اندر فعل امر. اس پہ آیتہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے ذریعے کسی کا کام کو ہم حکم کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, نہیں میں اس کے ذریعے کام کی کرتے ہیں. جی یہ پچھلا ٹیبل ہے. چلیں یہ تو کیا ہوا ہے, یہ سسٹر ابھی آپ لوگوں نے کافی ریوائز کر دیا. جی سسٹر نصرت یاسمین ریوائز کر دیجیے. سسٹر نصرت یاسمین ان میوٹ کر کے ریوائز کیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کرو کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ جی. آگے یہ سسٹر نرگس صرف یہ کروا دیا. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ جی. یہ پہلے میں نے بتایا تھا, یہ دیکھیں اس میں واو آ رہا ہے نا, واو, تو یہ اس میں واو ہوگا. اس میں دیکھیں افعل کر, اس میں واو کرو, تو یہاں پہ وہ. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, تو اس میں واو ہے. یہ تھوڑا سا آپ نے ٹپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. آگے جی سسٹر نرگس نے کروا دی ہے. اس کے بعد ہماری بہن اینی ہے, وہ کروا دیں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتح فتحتا آپ نے کھولا, فتح تو میں نے کھولا, فتح تم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول, افتح کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ جی. سسٹر شاہدہ بیگم یہ کروا دیں آپ. سسٹر شاہدہ بیگم انمیوٹ کریں میری سوری بہن. سر, جی سر. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ جی. چلیں جی, پچھلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں نا گرامر کے, اس سے تھوڑے تھوڑے سوالات ہیں. اگر آپ چیٹ باکس میں لکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, نہیں لکھتے, آپ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ اپنے اس سے ضرور بولیے. مثلا ذرا بالا کو مثلا, اچھا جی مجھے لگتا ہے اس کی وہ مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے. ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور بولے نا, اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے. اچھا جب آپ کو جواب مل جاتا ہے پھر ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا 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 میرا ٹھیک ہی ہے. کوشش کریں لکھیں ABCD. نہیں لکھ سکتے تو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے نا, وہاں پہ ضرور اپنے آپ کو یہ بتائیے, اپنے مائنڈ کو, کہ جی میں یہ جواب میرے ذہن میں. جی ابھی تک چیٹ باکس کے اندر صرف اور صرف بردر کون سے تھے, یہ ایک شفیق, انہوں نے لکھا ہے اے, حالانکہ نہیں ہے یہ. ضرب لکم, لا تم. جی سسٹر طاہرہ کہہ رہی ہے ڈی. اور کون کہہ رہا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. عبداللہ سلیمی بھی کہہ رہے ہیں جی, ماشاءاللہ یہ ڈی ہے جس کا جو بالکل ٹھیک ہے. جی حل علم تم, حل کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب آپ کو پتہ ہے, پھر آگے تم اس کے ساتھ لگ گیا نا. علم تم, علمہ کا ٹیبل ہے, علم تم یہ والا سیکھا جائے گا. جی ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. کیا تم سب نے جانا. جی ماذا, ماذا کا سیکھ چکے ہم. خلق, خلق, ماذا خلق. جی جی بردر حسان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور کون کہہ رہا ہے جس کے علاوہ؟ صحیح کا فاطمہ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی. شازیہ تہذیب, نہیں سسٹر.
नज़रत यास्मीन भी ठीक कह रही है, इन सब ने पैदा किया। चलें जी, आज का सबक असल आज के। अच्छा, अब ये ना आपने इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ठीक है। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाब क्या है जी? फतहा, इसको हम मुख्तसर करेंगे फे से। नसरा, ये वाले नून से इसको नसरा रखेंगे, इसके दराबा से इसको दवात रखेंगे, सीन से ये रखेंगे, याद रखेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इससे ये क्या जी, ये माजी का है पहला, ये मुदारे का है यहाँ पे, ठीक है, और ये अमर का है, अमर का पहला जो है। ठीक हो गया जी। फतह से हमने पढ़ा था फतहा यफ्तहु इफ्ता। आज हम पढ़े नसरा यंसुरु उनसुर, दराबा यद्रिबु इद्रिब, समिया यस्मउ इस्म। अब इसमें फर्क क्या है? ये वाला माजी, ये माजी, ये माजी, इन पे सारों पे जबर है, इसके माजी के नीचे जेर है। ठीक हो गया जी। अब आप इस पे चले जाते हैं, फतह से क्या बन रहा है? यफ्ताहु, इसके ऊपर ये वाला जबर है, या और ये वाला ये जो पोर्शन है ये सेम है, पहले के ऊपर जबर, दूसरा साकिन। जो असल तब्दीली है तीसरे पे, इस पे आ रही है बेसिकली। तो ये ना, या जो है ना, तो उसकी निशानी है मुदारे की। असल फर्स्ट ये बनता है, जैसे हम कहते हैं ना फतहा, फाइन नाम, ये तीन कलमे होते हैं, इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो पहले के ऊपर सारों पे जज़म, दूसरे पे जबर, पेश, जेर और जबर, और आखिरी पे सब पे पेश। ये आपने चीजें याद रखनी है। ठीक हो गया जी। इसके जो है ना, इसके पे जबर कभी नहीं आती, अमर पे आएगी बहुत ज्यादा बाद में आएगी, लेकिन अब ये देखे जेर पेश जेर जेर, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे अगर जबर है तो यहाँ पे भी जबर है, यहाँ पे अगर पेश है तो यहाँ पे भी पेश है, यहाँ पे अगर जेर है तो यहाँ पे भी जेर है, यहाँ पे अगर जबर है तो यहाँ पे भी जबर है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आपने पहचान करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके आपने मीनिंग्स को याद रखना है। फतहा, इन चार टेबल्स को, चार बाब, इनको बाब कहते हैं, बाब यानी कि दरवाजे, अबवाब, बाब, अबवाब, इनको कहते हैं जुज़ान। ठीक है जी, इस वजन पर है। फतह अगर वजन पर फलां है जी, फलां के ऊपर ये है जी, इसको भी कहते हैं जी ये दरवाजे बने हुए हैं, इस दरवाजे से इस तरह के सारे इस तरह इस दरवाजे में से गुजरेंगे। ठीक हो गया। अब इनके आपने मीनिंग्स याद रखने के लिए एक छोटी सी पोइम सी है ये। हम क्या करेंगे, स्टाइल को दोहराने के लिए हम नमाज के इस कोर्स को इस तरह याद रखेंगे। अगर कुरान खोलोगे, खोलने से याद रखना है फतह, अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो, सामया। ठीक हो गया। इसको कौन रिवाइज कराएगा? दो तीन लोग रिवाइज करवाएं ताकि ये पक्का याद हो जाए जी। सिस्टर नरगिस। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, ज़राबा, इसलिए सुन लो, सामिया। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर एनी। अगर कुरान नहीं, फातहा अगर कुरान खोलोगे, नासोरा तो अल्लाह की मदद आएगी, दौराबा वरना मार पड़ेगी, समिया इसलिए सुन लो। ठीक है, देखिए आपको तो इसका मतलब आपने जिस तरह मैंने पढ़ाया ना, अगर कुरान खोलोगे, क्योंकि आगे जाके इस तरह की आपने और याद कर दी है तो फिर आपके ना गड़बड़ होती जाएगी। अगर कुरान खोलोगे, खोलो से याद रखना है फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी, मदद से नासारा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो। जी डॉक्टर ताहिरा साहब, आप भी एक दफा रिवाइज कर दें। जी, अगर कुरान खोलोगे तो फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, वरना मार पड़ेगी, दारबा, तो सुन लो, सामिया। सामिया। अच्छा, इसके ऊपर ये देखिए, फतह वाले के ऊपर ये देखना कितनी मोटी है, रेड लगा हुआ है, इसको भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। इसको थोड़ा सा इतना नहीं होता कि इसके पहले ही माजी के अंदर ही जेर होती है, इन पे सब पे जबर है ना, तो इसका इतना मसला नहीं आता, लेकिन इसका और इसका मुदारे सेम है। ठीक है, यफ्ताहु यस्माउ, ये इसलिए आपको बता दिया, आपके जहन में रहे जी। अब आ गया जी, नासरा से हमने पढ़ा था उनसुर, मददगार। ये भी आपको बताया गया था, ऑर्डर करना होता सामने बैठे हुए को,
جو غائب ہوتا ہے اس کو ہم حکم نہیں دے سکتے، نہ اس کو گزارش کر سکتے، نہ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. تو کیا جی انصر مددگار، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی سسٹر شاہدہ ریوائز کیجئے. جی سر. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر رمشا آپ بھی کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کرو، مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی برادر عبداللہ سلیمی. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی جی سسٹر نرگس اینڈ سسٹر اینی سوال جواب کر لیجئے. سسٹر نرگس سوال کیجئے. انصر، انصر، انصرو، ننصرو، جزاک اللہ. جی سسٹر اینی سوال کرنا ہے اب آپ نے. زیدن انص آگے. انصر زیدن، سسٹر نرگس جواب دیجئے، انمیوٹ کر گئی. انصر زیدن، انصرو زیدن، ننصر زیدن. چلے جزاک اللہ. جی جی سسٹر رمشا پورا ریوائز کر دو بیٹے. نصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصر تا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو میں آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصر مت مدد کرو. جزاک اللہ. ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھیے گا. فا کا مطلب آپ کو پتا ہے پس، اگر یہ کچھ آ جائے نا ساکن ہو جاتا ہے. بیسیکلی ورڈ کیا جی انصر، آگے پھر نہ، وہ تو ہماری آگے. ذرا جلدی سے لکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، اے ہو گیا جی. جزاک اللہ. جی آگے انصرو دین کا، دینوں کا یا دین کا جواب کیا ہوگا؟ انصر دین، دین. انصر الدین. چلیں جی آگے ہے جی، آگے 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 کوئی اور بھی ہینڈ ریز کریں. 4 لوگوں کے ہی ہیں جی. سسٹر نرگس آپ کر دیں. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. پہلے کہا لا تذکر مت ذکر کر، مت لا ذکر کر. تذکرو ہاں جی. مت ذکر کرو. جی سسٹر اینی آپ بھی کر دیں. اسکر ذکر کر، اسکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جزاک اللہ. جی جی سسٹر شاہدہ اور سسٹر شہناز سوال جواب. ایک سوال کا ایک جواب دے دیں. جی اذکر، 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 اذکرو، اذکرو، نذکرو، جس نے سوال کیا الٹے ہو جائے نا، اب وہ سوال کر لے، ایک دوسرا جواب دے دے جس نے کیا. اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، نذکر اللہ. چلیں جزاک اللہ. جی جی بردر عبداللہ کدھر چلے گئے؟ عبداللہ سلیمی صاحب پورا ریوائز کر دیں. ذاکرہ، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جزاک اللہ. بردر یہ تھا لا تذکر مت ذکر کر، اور دوسرا لا تذکرو مت ذکر کرو. تذکرو کو بھی آپ نے تذکر کو بھی تذکرو کا ہے.
چلیں جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی آگے جی ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے گا جلدی، تاکہ ہم آگے ریوائز زیادہ کر لیں. جب شروع میں وا یا فا آ جائے تو جو حمزہ ہوتا ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی، اور یاد کرو. اذکر اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ 2 لوگوں نے سوال جواب کیے، باقی یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. اذکر ربک، ٹھیک ہو گیا جی. اذکرونی، اذکرونی، نی پی نی جہاں پہ آ جائے بس اپنی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، یاد کریں مجھے. چلیں جی آگے جی آبادہ سے. جی سسٹر نرگس اوپر سے لیتے ہیں، نرگس اور سسٹر اینی اس کے بعد کیجیے گا. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کرو، مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ جی. سسٹر اینی آپ بھی کر دیں. اعبدو عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. پہلے والے کو کیا پڑھا ہے؟ اعبد. عبد عبادت کر. میرا خیال ہے کہ آپ نے عبدو کا ہے، مجھے برا جی سنا ہی. سر، غلطی ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. عبد عبادت کر، عبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جی سسٹر شاہدہ آپ بھی کر دیں. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کرو، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک سوری اللہ. سر، لا تعبد مت عبادت کر، پہلے کا ہے مت عبادت کر. چلے کوئی بات نہیں. جی سسٹر رمشا اینڈ سسٹر چینج ہی کرتے جا رہے ہیں اوپر. سسٹر رمشا اور سسٹر چلے شہناز، سوال جواب ہے. اعبد اللہ، سوف اعبد اللہ، یہ آبد اللہ، سوف آبد اللہ، اعبد اللہ. سوف نعبد اللہ. چلیں جزاک اللہ جی. جی سسٹر شازیہ. جی السلام علیکم. آبادہ اس نے عبادت کی، آبدو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یا ابدو وہ عبادت کرتا ہے، یا ابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نا ابدو ہم عبادت کرتے ہیں. جزاک اللہ. آگے اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں سب لکھیے گا. عبدو کا ترجمہ کیا جی؟ دیکھتے ہیں اس میں کتنی آج لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی، کسی نے بھی نہیں کی. جزاک اللہ. دیکھیں میں صرف یہاں پہ یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ واو آیا ہوا نا تو یہ یہاں پہ واو آ جائے گا. یہاں پہ خیر نظر ہی نہ آ رہا. ٹھیک ہے کرو، اصل میں اس میں ہے نہیں تھا. اگر ہوتا نا عبادت کر تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی مت عبادت کرو. چلو اب بھی پتہ تھوڑا سا آئے گا. جی لکھیے، اب لکھیے ذرا. چلیں ٹپس دے رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ واو ہے تو ایسا آئے گا ہاں جی دیکھیں نا جلدی سے آپ لوگ پہنچ گئے. بات عبادت کرو. جی سر، کرو. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اعبدوا ربکم.
नाबुद रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बाकुम किस में चेंज हो जाएगा? रब्बुना में। चले, जजाकल्ला जी। खलाका से उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी, इसको कौन रिवाइज कराएगा? ये चले सिस्टर डॉक्टर साहब करेंगे, पहले थी सिस्टर नरगिस, आप कर दें। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी सिस्टर इमशा, आप भी करें। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ठीक होगा। सिस्टर शादिया, आप भी कर दीजिए। जी, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। सिस्टर नुज़रत, आप भी कर दीजिए। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा करो, कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ठीक है सिस्टर शाहिदा, आप भी कर दीजिए। जी सर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तहलुक मत पैदा कर, ला तहलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिरा परवीन, पूरा टेबल। सर वो टेबल नजर नहीं आया। हमारा खलका जी, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता ये इशारे कर, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम हम सब ने, आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू उसने वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हो, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हो, नखलुकू हम पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुकू मत पैदा कर, ला तखलुकू पैदा करो। मत पैदा करो। हम ला जी सर, तखलुकू मत मत पैदा पैदा करो। चले ठीक है। सिस्टर मत हादिया पैदा तहजीम, जी हादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, लतखलुक मत पैदा कर, लतखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, चूंकि खालिक पैदा करना सिर्फ अल्लाह काम है, इसलिए इसको हमर नहीं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आगे जी, अखलुकू, हाँ मैं पैदा करता हूँ। चले जी, नुक्ता तालीम। नुक्ता तालीम क्या जी? मायने बताइए। इनका मीनिंग्स कोई बताएगा चैट बॉक्स में या वैसे? अगर, अगर अगर, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम इसको अगर याद रखना चाहें ना, तो इसकी टिप ये है कि इसको हम किससे याद रखेंगे? इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह से। ठीक है जी। अगर चाहे अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ये अक्सर हम लोग पता क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं इंशा, ये गलत है। कभी भी इस तरह लिखना। शाह ये फेल है, इन क्या है? हरफ है। आगे अल्लाह आ रहा है, तो ये इसके ऊपर जो ये आ रहा है माजी का सी आ रहा है ना, चाहे, उसने चाहा या चाहे। तो ये जरा काइंडली इस चीज को ख्याल रखिएगा। हम अक्सर उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर भी लिखते हुए क्या करते हैं, इन सॉरी इस तरह इकट्ठा लिख जाते हैं। तो इस तरह आपने नहीं लिखना। ये वाला जो फेल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के अंदर आप पढ़ेंगे, पूरा इसका टेबल करेंगे।
ٹھیک ہے جی. کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے جن کو آپ مثالوں کے ذریعے یاد رکھیں گے؟ جیسے ان کی مثال ہم نے دی. اگر آپ مثال بول بھی جائیں تو معنی بھی بول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی دوسرے میں کیا ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں نا. جیسے ان، ان وغیرہ، یہ سارے ہم نے 4 میننگ اس کے پڑھے ہوئے. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا میننگ آپ کو یاد رہے گا. لفظ کے معنی یاد ہو جائیں تو آپ کو پہلی مثال بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح آپ لوگوں کو الحمدللہ یاد ہے. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، مثالیں جو ہم جانتے ہیں، اگر آپ اس مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلد یاد ہوں گے، معنی جلد یاد آ جائیں گے. یہ لفظ دوسرے میں نہیں جائے گا، جسے کہتے ہیں نا گڑ مڑ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ پھول 16واں پھول یہ آپ کے ساتھ ہے جی. آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 16 کے اختتام پر 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کتنے 38,531 الفاظ اب سیکھ چکے ہیں. یہ 194 ٹارگٹ 232، کتنے ہم نے سیکھ لیے 194. ٹھیک ہے یہ 6 اور تقریباً 38 کے قریب رہ گئے. اور ہم نے ٹوٹل کتنے سیکھنے 41,111 الفاظ، جو کہ ہم نے 38,500 سیکھ لیے ہیں، 531 الفاظ. تو الحمدللہ 7 نمبر کو یاد رکھیے. 2 مصحف سے حافظے سے کورس کے ترجمے اس کی دیکھیے، ویڈیو کو دیکھیے، پی ڈی ایف سلائڈس کو دیکھیے، اپنے ہوم ورک کو کمپلیٹ کیجیے اور ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے. آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا کیا اس کو سیکھنا آسان ہے؟ بالکل. تو پھر سکھائیے، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. ٹریننگ بھی میں خود دے رہا ہوں، جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا زوم پہ، تو اس کی انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ ملے گی. دیکھیں ہماری سسٹر آپ کو ریویژن کروا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ ہی کی طرح سیکھا تھا انہوں نے. آج الحمدللہ آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن علمہ، یہ سیکھا ہے انہوں نے، آپ یہ سکھا بھی رہی ہیں. تو آپ بھی یہ کیجیے. اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.